أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی جو آیت تھی بتایا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ حضرت مصطح پر خرچ نہیں کریں گے. حضرت مصطح جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی، جو الزام لگا، اس میں حضرت ابوبکر کا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی حصہ لے لیا تھا. تو اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ میری بیٹی پر تہمت لگی اور یہ میرا رشتہ دار ہوتے ہوئے ایک تو رشتہ دار بھی ہے اور دوسرے میں اس پر خرچ کرتا ہوں. حضرت ابوبکر ان کا خرچ چلاتے رہے، تب بھی انہوں نے اس میں حصہ لے لیا. تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. دیکھو، شریعت میں اللہ رب العزت نے جس چیز کی جو حد کسی عمل پر کوئی سزا مقرر کی ہے، کسی عمل پر کوئی حد اور سزا مقرر کی ہے، تو اس سزا میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا، اس کو کچھ بڑھانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سزا جس چیز کے لیے، جس عمل اور جس گناہ کے لیے کوئی سزا متعین کی ہے، تو اس پر کچھ اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کچھ بڑھانا، یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائز نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت مصطح جو تھے حضرت ابوبکر کے رشتہ دار، چاہے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا اس میں حصہ لے لیا، لیکن اس کی جو سزا ہے شریعت کی طرف سے کسی پر تہمت لگانے کی 80 کوڑے، وہ سزا ان کو مل چکی تھی، وہ سزا ان کو مل چکی تھی. اب حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تو گویا ایسا ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہو گئی، یہ دوسری سزا بڑھ گئی. یہ ان کو پیسے نہ دینا، خرچہ نہ دینا، یہ دوسری سزا ہو گئی. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے جو سزا جس چیز کے لیے جتنی متعین کی ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک حاکم، حکومت کرنے والے بادشاہ کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے فلاں جرم کے لیے مثال کے طور پر 40 کوڑے متعین کیے تھے، تم نے 41 کیوں مارے؟ تم نے 41 کوڑے کیوں مارے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں جرموں کو روکنا چاہتا تھا تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا جرم نہ کریں. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ جرموں کو روکنا چاہتے تھے؟ میں نے تو جو سزا متعین کی اس پر تم نے اضافہ کیوں کیا؟ ایک کوڑا بڑھا کیوں دیا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اسی طرح ایک حاکم، ایک اور حاکم کو بادشاہ کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں جرم کے لیے مثال کے طور پر 40 کوڑے تھے، تم نے 39 کیوں مارے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا، مجھے اس مجرم پر رحم آ گیا تھا، اس لیے میں نے کم کر دیا. تو اللہ رب العزت کہیں گے کیا تم مجھ سے زیادہ رحم دل ہو، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والے ہو؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اور اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جہاں پر رکھا ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے. جو سزا متعین کی ہے جتنی سزا ہے اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے, اس میں کمی زیادتی نہیں. جو اللہ کی حد ہے اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ نے جس چیز کے لیے جو حد اور بارڈر بنائی ہے اس کو کراس کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہاں بھی ایک طریقے سے ایسا ہی ہو گیا, ایک طریقے سے ایسا معلوم ہونے لگا جیسے حضرت ابوبکر نے اپنی طرف سے کچھ سزا بڑھا دی ہو. تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر کا مقام بہت اونچا ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. فرمایا کہ نہ قسم کھائیں تم میں سے بزرگی والے اور کشادگی والے کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکین کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو. چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. دو لفظ استعمال کیے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ایک ہے معاف کرنا, زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے معاف کیا, اور ایک ہے صفح. صفح کہتے ہیں دل سے بھی کدورت اور غصے کو نکال دینا. یہ مشکل ہے. انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل میں کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے, اس کا اثر کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, دل میں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے. تو اللہ رب العزت کرے نہیں, معاف بھی کرو اور دل سے بھی کھرچ کے نکال دو, ختم کرو, جڑ سے ختم کر دو. وَلْيَصْفَحُوا, صفح اس کو کہتے ہیں, بھلا دو جیسے کیا ہی نہیں, دل سے مٹا دو اس کو, دل سے ختم کر دو. یہ اصل معافی ہے, یہ اعلیٰ درجہ ہے. حضرت ابوبکر کے شان نشان تو یہی ہے. اس لیے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور حضرت ابوبکر کو بھی وہی حکم دیا گیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور غافل عورتوں پر اور مومن عورتوں پر, ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہی جو منافقین, خاص طور سے یہ باتیں خاص منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے. اب مسلمان جو تھے ان کو تو سزا مل گئی, انہوں نے توبہ بھی کر لی, وہ معاف ہو گئے, وہ معاف ہو گئے. لیکن جو منافق تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ, جنہوں نے اس میں زیادہ حصہ ڈالا اور اس کو بہت زیادہ پھیلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابوبکر کو, حضرت عائشہ کو تنگ کیا, پریشان کیا, تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں. ان الذین یرمون, بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں. اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا تہمت کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے رما. رما یرمی کہتے ہیں پھینکنے کو, یعنی کسی پر تہمت اور الزام لگانا ایسا ہے جیسے پتھر مار کر اس کا سر کچل دینا, پھینکنا. اس کے لیے لفظ تہمت نہیں استعمال کیا, لفظ یرمون, کہ وہ تہمت پھینک کر مارتے ہیں جس سے سامنے والا مر جاتا ہے. تو جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر, خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان سے زیادہ کون پاک دامن ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور محصنات کہتے ہیں شادی شدہ پاک دامن عورتیں, جو شادی شدہ ہوں اور اپنے آپ کو حرام کام سے, زنا وغیرہ سے بچائے ہوئے ہوں. ایسی خاص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سبھی مسلمان عورتوں کے بارے میں جن کے اندر یہ صفات پائی جائے, جن کے اندر یہ صفات پائی جائے کہ وہ محصنات ہوں, یعنی وہ شادی کر کے ایک قلعے میں بند ہو گئی ہو, شادی کر کے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی ہے. کیونکہ مسلمان عورت کے پاس دین اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عزت ہے. مسلمان عورت کے پاس دین اور ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس کی عزت, اس کی عصمت, پاک دامنی عزت, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر عزت چلی گئی تو پھر کتنا برا حال ہوتا ہے ایک مومنہ پاک دامن عورت کا, کہ اگر خدا نخواستہ اس کی عزت لوٹ لی گئی, اس سے زنا کر دیا گیا, تو اس پر کیا گزرتی ہے. تو اس لیے یہاں پر خاص طور سے پہلے اس صفت کو بیان کیا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر, محصنات, جو شادی شدہ اور پاک دامن ہے. پاک دامن ہے جہاں جو اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ بتایا اس کے علاوہ کہیں بھی وہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتی, پاک دامن ہے. الغافلات, غافل ہیں,
دیکھو حالانکہ غفلت بری چیز ہے، غفلت شریعت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایسی عورتوں کے لیے جو گناہ سے غفلت میں ہیں، جو حرام کام زنا سے غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف کر دی ہے غافلات کے لفظ سے۔ حالانکہ غفلت کا لفظ کسی کو غافل کہا جائے یہ تو گالی کے جیسا ہے، کسی کو اگر غافل کہا جائے کہ آپ تو بہت غافل ہیں تو یہ تو انسان کو بہت برا لگے گا، لیکن اللہ رب العزت مومن عورتوں کو کہہ رہے ہیں غافلات۔ لیکن یہ کہے سے غافل ہیں؟ جو ناپسند غفلت ہے وہ دین سے غفلت، اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت، یہ غفلت ناپسند ہے۔ جو غفلت ناپسندیدہ ہے وہ کون سی ہے؟ دین سے انسان غافل ہو، اللہ سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو۔ لیکن یہ مومن عورتیں کس سے غافل ہیں؟ گناہ سے غافل، برے کام ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا مومن عورتیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج بھی ہوگی لیکن بہت کم ہوگی، کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، زنا کے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ سمجھو غافلات سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ برائی کے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ سبحان اللہ، برائی کا راستہ ہی نہیں جانتی وہ۔ غافلات، زنا اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے راستے سے وہ غفلت میں ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، گناہ کیسے کیا جاتا ہے، زنا کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کیا راستے ہوتے ہیں، اس تک کیسے پہنچا جاتا ہے، وہ اس سے بالکل غافل ہے۔ یہ ایمان والی عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ لا کر یہاں پر ان کی تعریف کی ہے کہ وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، الغافلات، غافل ہے یعنی حرام کام سے، زنا سے، برے کاموں سے وہ غفلت میں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو وہ راستہ ہی نہیں معلوم جو زنا کی طرف جاتا ہے۔ المؤمنات، اور وہ عورتیں مومنہ ہیں۔ ظاہر سی بات، جس کا جتنا ایمان، جس عورت کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنی پاک دامن ہوگی۔ پاک دامنی کے لیے اور گناہ سے، غفلت کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا گناہوں سے مرد ہو یا عورت بچیں گے۔ ایمان کمزور ہوگا تو پھر غفلت بھی ہوگی اور پاک دامنی ختم ہو جائے گی، پھر عورتیں حرام راستوں پر چلتی ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کتنی مسلمان کہلانے والی عورتیں، مومن کہلانے والی عورتیں، لیکن وہ بھی شادی سے پہلے زنا کاری میں مبتلا ہیں، ناجائز عشق میں، حرام محبت میں، اور کیسی کیسی چیزوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کی پناہ، کیونکہ ایمان میں کمزوری ہے، ان کے ایمان میں کمزوری ہے، اللہ سے تعلق میں کمزوری ہے، اللہ کی محبت میں کمزوری ہے، اللہ کی عظمت میں کمزوری ہے، اللہ کے یقین میں کمزوری ہے، آخرت میں حساب کتاب اور آخرت میں اعمال کی پیشی، اس یقین میں کمزوری ہے۔ تو یہ ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے وہ گناہوں کے راستے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ بلکہ ہم تو آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کتنا برا حال ہے کہ ایسی لڑکیوں کو سمجھایا جائے وہ غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، یا شادی سے پہلے کسی مسلمان سے ہی غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ تو وہ الٹا سمجھانے والوں کو برا بلا کہتی ہے۔ کتنا ایمان کمزور ہو گیا، اتنا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافل یعنی گناہوں سے غافل، حرام کاموں سے غافل عورتوں پر، مومنات مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، یعنی ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اندازہ لگائیں، کسی پر تہمت لگانا کوئی آسان بات ہے؟ تہمت لگانے والا تہجد گزار ہے، مثال کے طور پر حاجی ہے، نمازی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، بہت بڑا دیندار سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے تہمت لگا دی تو وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وہ اس کا حاجی ہونا، نمازی ہونا کوئی کام کا نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ کیونکہ تہمت لگا رہا ہے پاک دامن عورت پر۔ پاک دامن مومن عورتوں پر اگر کوئی تہمت لگائے تو وہ ملعون ہے، چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنی ہی بڑی داڑھی ہو اس کی، کتنا ہی زیادہ حج کر رکھے ہوں، عمرے کر رکھے ہوں، ہزاروں دین کے کاموں میں حصہ لے رکھا ہو، لیکن اگر وہ تہمت لگاتا ہے کسی پاک دامن مومن عورت پر تو وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کے سارے اچھے کام، نیکیاں اس کو اللہ کی رحمت سے قریب نہیں کر سکتی۔ یہ ایک گناہ اس کے پاس اتنا خطرناک ہے۔ تو اندازہ لگائیے تہمت لگانا کتنی خطرناک بری بات ہے یہ،
کیونکہ اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، ایک عورت کی پوری زندگی اجڑ جاتی ہے. عورت کے پاس سب سے اہم چیز، جیسے پہلے کہا، ایمان کے بعد اس کی عزت ہے. اگر اس پر زنا کا الزام لگا دیا جائے گا تو ظاہر سی بات، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس پر الزام لگ گیا تو جلدی اس کو رشتے نہیں آئیں گے. اور اگر شادی شدہ ہے اور پھر الزام لگا تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا، اس کی زندگی اجڑ جائے گی. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے شریعت میں اس پر اتنی سختی ہے اور اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دیکھیے کتنی وعیدیں آ رہی ہے، دنیا اور آخرت میں لعنت اور ان کے لیے بڑا عذاب. اور آگے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے. تہمت لگانے والے جو کرتے تھے ان کی زبانیں، جس زبان سے وہ تہمت لگاتے ہیں، تہمت زبان سے ہی لگائی جاتی ہے، زبان سے تہمت لگاتے ہیں. ہاتھ اور پیر، ہاتھ کے اشاروں سے بیان کرتے ہیں. آج کے زمانے میں تو ہاتھ سے بھی تہمت لگ سکتی ہے، لکھ کر ڈال دیا واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، تو اس میں ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. یا پیر سے چل کر گیا اور اس کے پاس کہہ رہا ہے، اس کے پاس بیان کر رہا ہے، اس کے پاس بیان کر رہا ہے. تو یہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ الزام لگاتے تھے اور وہ جو الزام کو پھیلاتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. انہوں نے جتنا حصہ لیا ہے اس گناہ میں، اللہ رب العزت ان کو اس کا پورا بدلہ لیں گے. اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ وہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے اور کھولنے والا ہے. اللہ رب العزت پردوں کو کھولنے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے والا ہے. قیامت کے دن سارے چھپے ہوئے گناہ کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ انسان نے جو چھپ کر اعمال کیے، چھپ کر کرتوت کیے ہیں، وہ یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر کہتے ہیں یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے. اور راز کو کھولنے کا دن ہوگا. اور کھولے گا کون؟ اللہ، کیونکہ اللہ حق ہے، مبین، کھولنے والا ہے. اللہ رب العزت کھول دے گا. چھپ کر جو لوگ یہ برے کام کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، کسی پر الزام لگاتے تھے، اور الزام لگاتے وقت آدمی کہتا ہے نا میرا نام نہیں آنا چاہیے، میرا نام مت بولو. تو یہاں تو نام نہیں آئے گا، وہاں آئے گا. اللہ رب العزت کھولے گا کہ کس نے لگایا تھا، یہ کس نے یہ آگ لگائی تھی، کس نے اس مومن مرد کی اور اس کے گھرانے کی زندگی اجاڑی تھی، کس نے اس مومن مرد اور اس کے پورے گھرانے کو ویران کیا تھا. تو یہاں تو نام نہیں آئے گا، وہاں نام آئے گا. اللہ رب العزت المبین ہے، کھولنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث الخبیثات، اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یعنی یہ الزام لگا تو الزام جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا، اس وقت لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پاک ہیں تو انہیں بری عورت کیسے مل سکتی ہے، انہیں بری عورت، ناپاک عورت کیسے مل سکتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، پاکیزہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیوی بھی پاک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں سے ہی شادی کرتے ہیں. پاکیزہ مرد کا جھکاؤ، جو پاک مرد ہوگا اس کا جھکاؤ، اس کی رغبت، اس کی خواہش پاک عورت کی طرف ہی ہوگی. اور جو برا مرد ہوگا اس کی رغبت اور خواہش بری عورتوں کی طرف ہی ہوگی. جو خود بے پردہ ہیں، مرد جو ہے خود اس کی نگاہیں آزاد رہتی ہیں، کسی کو بھی دیکھتا رہتا ہے، اس کو ویسی بیوی پسند آتی ہے. اور جو مرد پاک باز ہوتا ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ نگاہوں کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے بیوی بھی ویسی ملے. اس کی رغبت اسی کی طرف ہوتی ہے. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور خبیث بری عورتیں برے مردوں کے لیے.
اور برے مرد بری عورتوں کے لیے. ایک تفسیر، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسری تفسیر ہے الخبیثات للخبیثین، برے جملے، بری باتیں برے مردوں کے لیے، اور برے مرد بری باتوں کے لیے. یعنی جو برا ہوتا ہے اس کے منہ سے برا ہی کلام نکلتا ہے، اس کے منہ سے گالی ہی نکلے گی، اس کے منہ سے طعنہ نکلے گا، اس کے منہ سے، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے، گندے لوگوں کے منہ سے گندی باتیں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے گالی نکلے گی، یا جھوٹ نکلے گا، یا خیانت نکلے گی، یا کسی کا دل توڑنے والا جملہ نکلے گا. تو بری باتیں برے مردوں کے لیے، جو برے ہوتے ہیں ان کے اندر سے بری باتیں ہی نکلتی ہے، اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں ان کے منہ سے اچھی باتیں. جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکلے گی، نرم بات نکلے گی، کسی کا دل جوڑنے والی بات نکلے گی، اچھے اخلاق والی، دلوں کو سکون پہنچانے والی بات نکلے گی، کسی کی ہمت بندھانے والی بات نکلے گی، کسی کو جمانے والی بات نکلے گی، کسی کو دین کی طرف لانے والی بات نکلے گی. تو جو اچھا مرد ہوتا ہے اس کی زبان سے اچھی ہی باتیں نکلتی ہیں. اور طیبات للطیبین ایک ترجمہ ہے اور ایک مطلب یہ ہے. تیسرا ترجمہ اور تیسرا مطلب یہ ہے الخبیثات للخبیثین، بری عادتیں برے مردوں کے اندر ہوتی ہیں، برے کام برے لوگوں سے نکلتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں ان کے بدن سے پھر برے اعمال ہی نکلتے ہیں. اس آیت کے تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ ہمارے بدن سے اگر برے اعمال نکل رہے ہیں تو کہیں ہم برے تو نہیں ہیں. کہ برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بدن سے برے ہی اعمال، برے افعال نکلتے ہیں. حرام کام نکلیں گے، اللہ کی نافرمانیاں نکلیں گے، گناہ نکلیں گے. جو برے مرد ہوتے ہیں ان کے افعال بھی برے، اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں ان کے بدن سے اچھے افعال، اچھے کام نکلتے ہیں. یہ تینوں تفسیر بیان کی گئی. فرمایا الخبیثات للخبیثین، بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے. یا بری باتیں برے مردوں سے نکلتی ہیں، یا برے کام برے مردوں سے نکلتے ہیں، برے لوگوں سے نکلتے ہیں. اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے. یا اچھی باتیں اچھے لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں، یا اچھے افعال اور اعمال اچھے لوگوں کے اندر سے اچھے ہی افعال اور اچھے کام نکلتے ہیں، اور برے لوگوں کے اندر سے برے ہی کام نکلتے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہیں یہ لوگ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفوان جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غلط منسوب کیا گیا تھا، جوڑا گیا تھا. یہ لوگ مبرؤون بری ہیں ان باتوں سے جو ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. اللہ رب العزت کرے اولئک مبرؤون، حضرت صفوان جو تھے جن کے ساتھ حضرت عائشہ کو جوڑا گیا بلا وجہ اور کہا گیا کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ زنا کیا. وہ حضرت صفوان تو اتنے پریشان ہو گئے جب ان پر الزام لگا. روایتوں میں وہ کہنے لگے کہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، تو اسلام آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اور وہ بھی نبی کی بیوی سے میں زنا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے پاک باز تھے وہ. اللہ اکبر. حضرت صفوان اتنے پاکیزہ تھے. وہ کہنے لگے میں نے زمانہ جاہلیت میں، ایمان قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب زنا ایک دم عام تھا اور حلال سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی اس میں عار اور شرم نہیں محسوس ہوتی تھی، تو ایسے زمانے میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، تو مسلمان ہونے کے بعد اور وہ بھی نبی کی بیوی سے، نعوذ باللہ میں یہ کام کروں، کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے حضرت عائشہ کی بھی برات اتاری ہے اور حضرت صفوان کی بھی برات اتاری ہے. فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان سے، ان باتوں سے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے. حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کیسے لوگ ہیں یہ دیکھو. اللہ رب العزت نے پہلے ہی، یعنی ابھی زندگی ان کی بہت باقی ہے، ابھی زندگی بہت باقی ہے ان کی، لیکن صحابہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کتنے سال بعد میں حضرت عائشہ نے گزارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتنے سال انہوں نے گزارے رہے ہیں، 30-40 سال زندہ رہی، اور اللہ رب العزت پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہے. سبحان اللہ. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے. کیا مقام ہے صحابہ کرام کا. اللہ اکبر. خیر،
یہاں پر کچھ مفسرین نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا. ایک بہت بڑے عالم تھے امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے اور وقت کے مناظر تھے, امام تھے. ایک مرتبہ عیسائی عالم نے, عیسائی بادشاہ بلکہ روم کا جو بادشاہ ہے قسطنطنیہ اس وقت فتح نہیں ہوا تھا, 370 ہجری کی بات ہے, 370 ہجری کی بات ہے. اس زمانے میں جو روم کا بادشاہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا, اس نے مسلمان بادشاہ کو, مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا اس کو خط لکھا کہ کسی عالم کو بھیجو, تمہارے کسی عالم کو بھیجو, ہم اپنے راہب سے, اپنے عیسائی عالم سے اس کا مناظرہ کرائیں گے, دلیلوں سے مناظرہ کرائیں گے, دیکھیں گے کون جیتتا ہے, کس کا مذہب حق پر ہے. تو یہاں سے مسلمان بادشاہ نے کس کو بھیجا؟ امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. اب یہ اس قسطنطنیہ پہنچے, روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے, تو اس بادشاہ نے اپنے دربار میں انتظام کیا اور سامنے ایک چھوٹا دروازہ لگوایا. اس نے جان بوجھ کر عیسائی بادشاہ نے کیا کیا, ایک چھوٹا دروازہ لگایا تاکہ جب امام ابو بکر اس کے سامنے آئے تو اس دروازے سے گزر کر آئے اور ان کو رکوع تک جھکنا پڑے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو یقین تھا کہ یہ مسلمان ہیں, یہ میرے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں, یہ میرے جتنے درباری ہیں, میرے جتنے رعایا ہیں وہ تو سب مجھے آ کر سجدہ کرتے ہیں, اور یہ مسلمان ہیں, عالم ہیں, یہ تو سجدہ نہیں کریں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. تو اس نے دروازہ ایسا لگایا کہ جس میں سے جھک کر جانا پڑے. تو امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ اس نے ایسا دروازہ, اس نے چالاکی کی ہے, تو وہ بھی الٹے ہو کر داخل ہوئے, اس کی طرف پیٹ کر کے. اللہ اکبر. انہوں نے دماغ استعمال کیا کہ اس کی طرف جھکنا تو نہیں ہے, اس کے سامنے جھکنا تو نہیں ہے, تو وہ پیٹ کر کے اس کی طرف الٹے داخل ہوئے. اب وہ بڑا غصہ آیا, اس کو بڑا تل ملایا, لیکن کیا کریں, قاصد تھے, کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو داخل ہوتے ہی پھر امام ابو بکر نے سوال کیا, اس بادشاہ سے سوال کیا, اور وہاں جتنے اس کے علماء بیٹھے ہوئے تھے سب سے کہا کہ کیا حال ہے تمہارے راہب, تمہارے علماء, ان کے بال بچے کیسے ہیں. دیکھو سوال میں ہی کتنا خطرناک توڑ کیا ہے عیسائیت کا. اللہ اکبر. تو سوال کیا کہ تمہارے راہب, تمہارے علماء جو ہیں کیسے ہیں, ان کے بال بچے کیسے ہیں. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. بادشاہ کہنے لگا کہ ہمارے راہب جو ہوتے ہیں وہ شادی تھوڑی کرتے ہیں, اور وہ نہ شادی کرتے ہیں نہ ان کو بچے ہوتے ہیں, اسی کو تو ہم راہب کہتے ہیں, اسی کو تو ہمارا عالم مانا جاتا ہے. تو امام ابو بکر نے کہا تمہارے عالم ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ جو رب ہے تمہارا اور ہمارا, اس کے بارے میں تمہارا گندا عقیدہ کیوں ہے کہ اس نے, اللہ نے حضرت مریم سے شادی کی اور ایک بچہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نعوذ باللہ. تم نے یہ گندا عقیدہ کہاں سے لیا؟ تو سب پریشان. اللہ اکبر. سب پریشان. تو اب عیسائی بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے حضرت عائشہ کا, دیکھو یہ حضرت عائشہ کی تہمت کا واقعہ چل رہا ہے, اسی کے ضمن میں یہ واقعہ ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی بیوی نے تو غلط کام کیا تھا, نعوذ باللہ. اس نے حضرت عائشہ پر تہمت والا واقعہ پیش کیا کہ تمہارے نبی کی جو بیوی ہے عائشہ, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, انہوں نے کہ تو بدکاری کی, نعوذ باللہ, کتنا غلط کام کیا تھا. تو امام ابو بکر باقلانی نے کہا کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ وہی ہوا جو تمہارے نبی کی ماں حضرت مریم کے ساتھ ہوا. تمہارے نبی کی ماں جو ہے حضرت مریم, ان پر یہودیوں نے الزام لگایا تھا, ہمارے نبی کی بیوی پر منافقوں نے الزام لگایا, اور دونوں کی برات اللہ نے قرآن میں بیان کی. دونوں کے بری ہونے کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا ہے. فوراً اس کو پکڑ لیا. پھر وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کتنا زبردست ان کا علم ہے. پھر تیسرا سوال کیا کہ تمہارے نبی نے کتنی لڑائیاں کی, تمہارے نبی نے, تو امام ابو بکر باقلانی نے بتایا کہ اتنے غزوات لڑے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا لڑائیوں میں, نتیجہ کیا رہا. تو امام ابو بکر نے کہا کبھی جیتے ہیں, کبھی ہارے بھی ہیں, ہار بھی ہوئی ہے. تو اس نے سوال کیا کہ نبی ہیں, نبی ہو کر کیسے ہار گئے. اس نے کہا نبی ہو کر ہار گئے, یہ کتنی بڑی بات ہے. جیسے اس نے ہمارے نبی پر اعتراض کیا, نبی ہو کر ہار گئے. تو سامنے سے انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے جواب دیا تمہارے تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور ان کو سولی ہو گئی, تو ہمارے نبی ہار نہیں سکتے. تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو, تمہارے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے ہوئے بھی سولی چڑھ گئے, تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے, تو ہمارے نبی ہار نہیں سکتے. فبہت الذی کفر, سب خاموش ہو گئے, کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا, اور مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمان جیت گئے.